الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق اللہ العظیم. ایکو شارٹ بیس بڑھا دیں. ذی قدر ذی وقار سامعین، ٹھیک ہے. مولانا فاروق صاحب فرما رہے ہیں بنا تاخیر عزیر شاہ کو دعوت دیتا ہوں. یہی فرمانا پہ 11:30 ہون والے اجے تک بنا تاخیر ہے. شکر ہے تاخیر کی تھی نہیں تساں. چلو مان لیتے ہیں جو فرمایا آپ نے. اچھا چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے تو قبل مدلل مبرہن گفتگو تساں سنیے. بعض حضرات نے مفصل بعض نے مختصراً گفتگو فرمائیے. اللہ تعالی انہاں دا بیان فرماونا اپنی برگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. میری حاضری بھی اور تساں ساتھیاں دا اتھے جمع ہونا اللہ اپنی برگاہ دے اندر قبول فرمائے. پہلا مرحلہ ہے اساڈا تواڈا اتھے آون دا. او الحمدللہ دین دی نسبت نال اسانو نصیب ہو گئے. دوسرا مرحلہ ہے قرآن و سنت دیاں گلاں سنن دا یا کرن دا. او الحمدللہ نصیب ہو رہے ہے. تے پھر تیسرا مرحلہ ہوندا ہے انہاں سنی ہوئیاں گلاں تے عمل کرن دا. اللہ تو دعا ہے اللہ اسانو عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے.
چونکہ محرم دا مہینہ ہے اور انہاں دنوں دے اندر مخصوص طبقہ محض اہل بیت دا ذکر کر دیں، جملہ اہل سنت والجماعت دے واعظین اور خطبہ عظمت صحابہ بیان کرن نو زیادہ اہمیت دیں دن، نالے اے بھی نہیں پتا ہوندا کہ دوسرا خطیب کیا ذہن بنا کے آیا ہے، کس گل تے اس گفتگو کرنی ہے۔ میرے تو قبل خطبہ یا واعظین نے یہ گفتگو فرمائی ہے صحابہ دی عظمت دے حوالے نال، میں بھی گفتگو اسے ہی موضوع تے کرنی ہے، لیکن ساڈی میاں والی چادن ہر پھول دی اپنی خوشبو ہوندی ہے، ہر واعظ ہر خطیب دا اپنا انداز ہوندا ہے۔ میرے نالو اچھے انداز نال گفتگو ہو گئی ہے، پر میں بھی چونکہ حاضری دیوان آیا تے میں بھی چند منٹ تواڈی سما خراشی کرن دا ارادہ رکھدا۔ انشاءاللہ گفتگو قرآن و سنت دی روشنی چی کرنی ہے، اللہ پاک میں نے انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے گا۔ کسی سکول یا ادارہ یا کسی کالج یا یونیورسٹی دے اندر تساں بچے نو بچی نو داخل کراونا ہوئے، سب تو پہلے تواڈے دل و دماغ دے اندر جیرا سوال کھڑا ہوندا ہے وہ اے ہے کہ اس سکول یا کالج یا یونیورسٹی دا یا مدرسے دا معیار کیا ہے۔ سر ایک سمجھ آندی پئی ہے کہ اردو میں شروع ہو جاؤں، آنی پئی ہے تو بات ہلکا ہلکا سر ہلیندے رہا ہے، بالکل سبحان اللہ الحمدللہ خیر ہے تمہاری جگہ تو میں آگدا رہا سا، لیکن یہ ہلکا ہلکا سر ہلیندے رہا ہے، میں خوش بیٹھا رہا سا بھائی تو سمجھ آندی پئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ پہلی ترجیح اور پہلی سوچ یہ ہوندی ہے کہ اس ادارے دا معیار کیا ہے، اس دا رزلٹ کیسا ہے۔ سال دے بعد اینول پیپر سالانہ پیپر ہوندے تا رزلٹ کس پرسنٹیج آندا ہے۔ اگر اس ادارے دا رزلٹ صحیح نظر آ جائے 80% 70% تو اتے اتے رزلٹ ہوئے، کیا ہو گیا 80% تو زائد رزلٹ ہوئے تو بندہ اس ادارے نو فوراً ترجیح دیندا ہے کہ یار اے ادارہ اس قابل ہے کہ میں اپنے بچے بچی نو اس دے اندر ایڈمٹ کراواں اور داخل کراواں۔ گل نہیں ہے نا؟ تے جے اگر بندہ اس دا رزلٹ چیک کرے معلومات لوے کہ یار او فلاں ادارہ اس دی پراگرس اور رزلٹ سال تو بعد اے آیا ہے بھائی ٹوٹل 5-7 بندے یا 95% فیل تے 5-10% پاس ہے، تو کوئی بندہ بھی اس ادارے دے قریب نہیں جاندہ۔ یہ دنیا دا اصول ہے، ایسے ہی نا۔ اور پھر اس تو بعد اگر 95% یا 90% ادارہ رزلٹ زیرو کر رہے ہیں، فیل ہو رہے ہیں، سب تو پہلا سوال اٹھتا ہے یار ایدہ پرنسپل ٹھیک نہیں، منتظم ٹھیک نہیں، جیرے اودے ٹیوٹر تے انسٹرکٹر تے جیرے ٹیچر تے سکول پڑھاون والے نے سبجیکٹ پڑھاون والے او اس قابل نہیں کہ انہاں بچیاں نو تربیت دے سکن، جس دی وجہ تو بچیاں دا سال مارا گیا ہے تے ضائع ہو گیا ہے۔ اے بھی گل ذہن وچ آندی ہے نا بات، سیم اسے گل دا امپلیمنٹ کرو اس ادارے تے، اس گل نو جاری کرو نافذ کرو اس ادارے تے
جیرا ادارہ صفا دے نال محمد الرسول اللہ بڑھایا ہے صلی اللہ، بولیے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم. اس دا پرنسپل محمد الرسول اللہ، ہیڈ ماسٹر بھی محمد الرسول اللہ، اس دا منتظم بھی محمد الرسول اللہ، اس دا محتمم بھی محمد الرسول اللہ، اس دا انسٹرکٹر تے ٹیچر تے تربیت کنندہ بھی محمد الرسول اللہ. اگر کوئی بندہ دیکھے کہ او جیرے محمد الرسول اللہ دے ادارے دے اندر پڑھن والے تربیت پڑھن والے افراد انہاں دا ریزلٹ کیا ہے، تے کوئی بندہ آکھے یار وہ سارے فیل نے، صرف 5 بچے نے یا صرف 72 بچے نے یا صرف چند افراد بچے نے باقی سارے معاذ اللہ فیل ہو گئے، تب پہلا سوال اٹھ گئے معاذ اللہ محمد الرسول اللہ دا ادارہ ناکام ہے، محمد کریم دی محنت ناکام ہے، محمد کریم نے جیری تربیت کیتی ہے ٹھیک نہیں کیتی، محمد الرسول اللہ نے جیرا انہوں نے پڑھایا ہے وہ صحیح اندازے نہیں پڑھایا. نتیجہ یہ نکلے کہ محمد کریم نے 1 سال نہیں 23 سال تک اس ادارے دے اندر پڑھاون تو بعد جیرا رزلٹ کڑھیا ہے وہ ایک کڑھیا ہے کہ سارے فیل ہو گئے اور سارے ناکام ہو گئے، ادارہ ختم ہو گیا. کیا دن ہے جی؟ کریں دے یار اس کی مسنگ ہو رہی ہے، وائر خراب ہے نہیں بس ٹھیک ہے. اے پرچی دا جواب پہلے دیوان چا جب پریشان نہ ہوئے سوال کر والا بندہ، ٹھیک ہے؟ تے پرچیاں دیونیاں نے تے دیو، کوئی حرج کوئی نہیں، بنا جھجک دیو، لیکن شرط ہے کہ نیت سوال کرن دی ہوئے، اصلاح کرن دی ہوئے، نیت اس گل دی ہوئے کہ یار مسئلہ کھل جائے، نیت فتنہ تے فساد پیدا کرن دی نہ ہوئے. تو بے شک یار اس کا کوئی حل نکالو، تیری پین خراب ہے میرے خیال میں، دوسری پین کھینچ کے لاؤ. سوال یہ ہے جی مولانا سبیل لگانا کیسا ہے، اور پانی پینے والوں کے بارے میں جو سبیل کے پانی کو پیتے ہیں کیا حکم ہے، اور چاولوں کی وضاحت ضرور کریں. کچھ چنگے لگ دے اس اچھا بھائی ٹھیک ہے بھائی. بات یہ ہے، گل یہ ہے، لو جی لو. اچھا سے لو چلو ٹائم بچاؤ، جو پہلے بھی دیر ہو گئی. بھائی بات یہ ہے بھائی، یہ جو بیس بنانا، بیس اس مائک کی بیس کم ہے. گل یہ ہے بھائی سبیل دے بارے کیا حکم ہے، سبیل لگانا کیسے ہے. سبیل یا نیاز یا نظر یا منت، یہ چاروں الفاظ ہکے شے واسطے بولے جاندے نے. سمجھ آئی؟ یاد رکھو منت، نظر اور نیاز. منت اسالی زبان دا لفظ ہے، نظر عربی زبان دا لفظ ہے، تے نیاز اے فارسی زبان دا لفظ ہے. ٹھیک ہے؟ اے 2 قسم دیاں ہوندیاں نے. اس تو بھی پہلے ایک گل سمجھو ذرا، منت اور نظر یا نیاز اے عبادت والا کام ہے. قرآن و سنت تو اس دا ثبوت موجود ہے. انی نظرت للرحمن صوما اور نظرت لک ما فی بطنی محررہ. منت اور نظر اے مننا قرآن تو ثابت ہے اور اے ثواب دا عمل ہے، عبادت والا عمل ہے. اس واسطے چند شرائط نے، لیکن میں چاہوں منت دیاں شرائط تے نہیں بیان کرنا بیٹا، میں تو سوال دا جواب دے رہا ہوں. بہرحال اے عبادت والا عمل ہے. ہن اگلی گل یہ ہے عبادت کس ذات دا حق ہے؟ کھلے دل نال بولو، اللہ دا حق ہے. یہ گل سمجھ آ گئی. ہن اگلی گل سوال تے آ جاؤ.
یہ جیری منت یا نظر یا نیاز ہوندی ہے نا، یہ دو قسم دیاں ہوندیاں نے۔ ایک ہوندیاں نے محض اللہ دی رضا واسطے، اللہ دے نام دیاں، اللہ دی خوشنودی واسطے کہ یار اے میں کم کرساں صدقہ یا کوئی قربانی یا کوئی پانی فلاں فلاں چاول اگے پیچھے، اس نال میرا اللہ میرے تے راضی ہو سی، اللہ مینوں بدلہ دے سی اس دا، تے میں اللہ دے کول عرض کرساں یا اللہ ایدہ بدلہ فلاں دی روح نو بھی عطا فرما دے۔ اے ایک نظر یا منت یا اے نفلی طریقے نال اے طریقہ ہے۔ دوسری صورت سبیل یا یہ جڑی نیازاں شیازاں نے، اے ہوندیاں نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نام دیاں۔ یاد رکھو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہون یا کائنات دا کوئی اور فرد ہوئے، انہاں دے نام دے اگر کوئی اس قسم دی سبیل ہے کہ انہاں واسطے کہ او خوش ہو ویسن انہاں دا تقرب حاصل کرن واسطے، تا ایسی سبیل یا نیاز یا نظر یا چاول یا جو بھی چیز ہے، اللہ دا قرآن آدھا ہے وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، تیری شے تے اللہ تو علاوہ کہ ہور دا نہ چایا ونجے او خنزیر تو بھی بڑی حرام ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہون تواڈے ذہن وچ سوال ہے آسی بھئی اسانو کینے پتہ لگ سی بھئی اے نیاز حسین ہے یا نیاز خدا ہے، اے سبیل اللہ دی رضا واسطے ہے یا سبیل کسی اور واسطے ہے؟ تو یاد رکھو اے دے پرکھن واسطے بہت ساری ٹینشن چاہی دیئے، بہت ساری تحقیق کرنی چاہی دیئے، او ہے بڑی مشکل۔ تو سا کہیں کولو پوچھو، اس واسطے علماء اہل سنت والجماعت نے دو چیزاں دسیاں نے۔ ایک تا اے دسے ہے بھئی انہاں دنوں دے اندر تساں سبیلاں دے قریب ہی نہ جاؤ تاکہ تواڈے اندر حرام لقمہ جائے کوئی نہیں۔ ایک تا اے گل ہو گئی۔ دوسری گل ہے بھئی اگر تساں او سنی اور تواڈا دل کریندا ہے کہ یار میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایصال ثواب واسطے کوئی نیکی دا کم کراں، کوئی سبیل، کوئی پانی، کوئی چاول، کوئی فلاں فلاں لاواں، اگر تواڈا دل بہوں کردا ہے ایصال ثواب واسطے، تا ایصال ثواب صرف پانی نال نہیں کیتا جا سکدا، صرف چاول نال نہیں ہو سکدا۔ ایصال ثواب تساں جیب وچوں 1000 روپے کڈ کے کہ بیوہ نوں دے دیو، اس نال ہی ہو ویندا ہے۔ سمجھ آئی نے نا؟ ایصال ثواب تسا کہ غریب دے گھر کھانا بھیج دیو، غریب نو کوئی سپورٹ کر دیو، کسے فقیر مسکین محتاج دی مدد کر دیو، اس دے نال بھی ایصال ثواب ہو ویندا ہے۔ ضروری نہیں بے تسا پانی دا شربت دا ٹب بھر کے تقسیم کرے سو تو تا حضرت حسین نو مل سی۔ لہذا انہاں چیزاں تو بچو، اپنے آپ نو بچاؤن دی کوشش کرو، چاول ہون یا جیری بھی چیز ہوئے اس تو احتیاط ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا اپنے موضوع تے ہو جی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے جیرا ادارہ بنایا ہے، اس ادارے دے اندر جیرے لوگ پڑھے، جنہ تربیت حاصل کی تھی، جنہ پیغمبر کریم تو سکھیا، اللہ دی قسم ہے او اتنے کمال دے درجے تے پہنچ گئے، اتنے بلندی تے پہنچ گئے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر وقت اعلان کیتا ہے، سنیا ہن تا تیرے صحابہ، ہن تا تیرے مرید، ہن تا تیرے شاگرد، ہن تا تیری درسگاہ دے افراد، لیکن سن لے او پہلے تیرے ان، ہن میں پیا اعلان کردہ اولائکا حزب اللہ، اج دے بعد اے میں اللہ دے فوجی ہے۔ اور پھر ایکو کم کرو ذرا ڈلے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر اصول وضع فرمایا ہے، ریتری دے مسلمانہ، پاکستان، انڈیا، بنگلہ، عرب، عجم، دنیا دے کسے کونے دا بندہ، اگر تو چاہنا ہے کہ میں مسلمان بنا تے ایمان والا بنا، اللہ فرمایا میں تیرا ایمان اس وقت تک قبول کوئی نہ کرسا، قطن قبول نہ کرسا۔ یا اللہ کس وقت تک؟ فرمایا جب تک میں اللہ ویکھاں کہ تیرا ایمان صحابہ دی طرح ہے تے تاں میں قبول کرسا، ورنہ قبول نہ کرسا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ میں صحابہ دی طرح تہاڈا ایمان دیکھ رہے تے تاں تہاڈا ایمان قبول ہونے، ایسا معیار بنا دیتا صحابہ کرام نے۔ ہن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے صحابہ نو اتنا اچھا مقام کیوں دیتا ہے؟ قیامت تک آمن والے لوگوں واسطے کسوٹی تے ترازو تے معیار کیوں بنایا ہے؟
सूफी साहब है तो साहबा दी तरह ईमान हो सी ता कबूल है, मौलवी साहब है ता ईमान कबूल है, अगर अल्लामा साहब है ता ईमान कबूल है, कोई जाकिर है, कोई मौलवी है, कोई इंजीनियर है, कोई भी बला है, कुछ भी है, उसका ईमान ता कबूल हो सकता है जो उस नबी दे साहबा दी तरह ईमान होवे। ए मेयार ते कसवट्टी अल्लाह ने रखी क्यों है? इत्थों मेरी गल शुरू होनी है ते तुसा मेरे ख्याल हुण थक पाए हो, इंज मैनूं लगदा पिया है। थोड़ा जिहा तवज्जो करो, मैं ज्यादा तुहाडी देर इंशाअल्लाह कोशिश कर सकना लैसा ज्यादा देर शॉर्टकट में रहने जरा तवज्जो नाल। अल्लाह ने सहाबा नूं इस मेयार वास्ते चुनिया है, मेयार बनाया है, तो क्यों बनाया है? उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने, तवज्जो करना जरा, अल्लाह ने एक ऐसी शख्सियत जिन्हां दा नाम हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तमाम दे तमाम अंबिया दे जितने भी औसाफ ते कमालात हैं, अल्लाह ने वो सारे कमालात मुहम्मद करीम दे अंदर जमा कर दिते। तमाम कमालात दा मजमुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुण अल्लाह दे पाक पैगंबर दे इतने कमालात हैं, इतने आला कमालात, उन्हां कमालात नूं एक बंदा हजम नहीं कर सकता, अपने अंदर नहीं समा सकता। अल्लाह ने अपने नबी वास्ते फिर अफराद चुने, उन्हां अफराद ने नबी दे कोल रह के अल्लाह दे नबी दे औसाफ ते कमालां नूं पिक कीता, हासिल कीता, गेन कीता। फिर रिजल्ट के होया? कोई बंदा सदाकत अगे निकल के अबू बकर सिद्दीक बन गया, कोई बंदा जहरा इंसाफ की अदालत के अंदर अगे निकल के उमर बिन खत्ताब बन गया, ते कोई बंदा हया दे अंदर अगे निकल के उस्मान बिन अफ़्फ़ान बन गया, ते कोई बंदा तकवा तहारत ते कज़ा दे अंदर अगे निकल के अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बन गया। कोई बंदा किस दर्जे दे अंदर, किस फील्ड दे अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाले कमालात हासिल कर दे गए। अल्लाह दे नबी वाले कमालात 1.25 लाख सहाबा कराम ने पिक कीते ते हासिल कीते। अल्लाह फरमाए लोगो हुण मुहम्मदी कमाल सहाबा दे अंदर मुंतकिल हो चुके ने ऐसा ऐसा। ओ कायनात वालो, अगर तुसा जन्नत जाना चाहते हो, ईमानदार बनना चाहते हो, तो मुहम्मदी कमालात तुहाडे सहाबा दे अंदर नजर आसन। सहाबा दी तरह ईमान तुसा बना लो, जन्नत दा सर्टिफिकेट मैं तुहानू दे देंगा। अल्लाह अकबर। और जरा देखो अल्लाह दे नबी वाले कमालात, सुभान अल्लाह। यकीन करो नबुवत मिलन तो पहले रसूलुल्लाह दा लक़ब है सादिकुन अमीन। एक तां साडे हुक्मराना वास्ते अमीन ते सादिक दा लक़ब होंदा है ना, सर्टिफाइड सादिक और अमीन। बात समझ आ रही है आपको ना? हाँ, एक तां साडे हुक्मरान होंदे ना सादिक और अमीन, इनकी अमानत और सदाकत सारे मुल्क दा बेड़ा गर्क कर देन ता भी इन्हां दी सदाकत अमानत ते हर्फ नहीं आंदा। कौम सारी नो टैक्सां दी लपेट विच लुट लावन तां भी इन्हां दी सदाकत ते अमानत विच फर्क कोई नहीं आंदा। जो मर्जी है इस्लाम दे खिलाफ कानून पास करन, इस्लाम दे मुताबिक करन, जो मर्जी है चिट्टे नु काला ते काले नु बगा करन, ओ इन्हां दी मर्जी है, पर सदाकत ते दयानत अमानत विच फर्क नहीं आंदा। पर एक ओ सदाकत है, एक ओ है जेड़ी सदाकत ते अमानत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे अंदर है। उस सदाकत दे क्या कहने, अल्लाह दी कसम है, यकीन करो अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सदाकत वाली सिफत किस तरह अबू बकर ने पिक की है। कुरान मजीद ने इशारा कीता है, हदीस ने इशारा कीता है। खुलासा सुनो जी। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, सुबहानल्लज़ी पाक अल्लाह दी जात असरा बे अब्दी लैला, जिसने रात दे हिस्से दे अंदर मुख्तसर जे वक़्त दे अंदर अपने पैगंबर नु इसरा ते रात दी मेराज ते सफर कराया। फरमाया लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर।
اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں اللہ پاک نے اپنے محمد الرسول اللہ نو رات دا سفر کرایا ہے، معراج والا سفر کرایا تے اسراء کرایا ہے، مسجد الحرام تو لے کے مسجد الاقصی تک، آواز کھول ذرا، مسجد الحرام تو لے کے مسجد الاقصی تک اے سفر رات دا کرایا اسراء ہے، پھر بیت المقدس تو لے کے 7 آسمانہ تو اتے تک اے عرج یار جو معراج کرایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے میں اپنے نبی نو تم بہت سارے اللہ اپنی قدرت دے نظارے کرائے نے، مشاہدے کرائے نے، جنت دے مشاہدے بھی کرائے، جہنم بھی وکھائی، اور بھی اپنی قدرت دے بڑے مناظر وکھائے نے۔ اے سارے کام کر کے اللہ دے پاک پیغمبر جس وقت لوٹ کے واپس آئے نے تے صبح ہو گئی ہے، اللہ دے نبی نے مکہ دے اندر مسجد الحرام دے بیت المطاف دے اندر بیٹھ کے لوگاں نو دسیا ہے او مکہ والے او اللہ نے مینوں رات اتنا لمبا چوڑا سفر کرایا ہے۔ کچھ لوگ مذاق کرن لگ گئے، کچھ لوگ ساحر تے قذاب تے جھوٹا آکھن لگ گئے، کچھ لوگ ہسن تے بوکن لگ گئے، اے یار کنج دیاں گلاں کردا ہے، ایک رات دے کچھ حصے دے اندر ایڈے لمبے لمبے سفر کر کے کیویں آ گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دسی جا رہے نے اے یار انج دے مشاہدے کیتے نے تے انج دے مشاہدے کیتے نے۔ وقت گزرتا گیا، ابو جہل نے جس وقت غور کیتا اج یار موقع اج وقت او جیرا بچپن دا یار محمد رسول اللہ دا ابو بکر صدیق اج اس نو اس تو جدا کیتا جا سکدا ہے، اج بڑا موقع ہے۔ اتھوں اس نے گھوڑا دوڑایا، دوڑ دوڑ کے آ گیا مقام سختے۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنی زمینہ دے اندر کم کاج ودے کر دے نے۔ ابو جہل آ گیا تے آ کے آدھا او قحافہ دا بیٹا، او ابو قحافہ دا بیٹا، اج تا تیرے دوست نے نمی گل کر دیتی ہے۔ آکھن لگا یار کینے نمی گل کیتی ہے؟ اکھے جیو آدھا یار ایک رات دے اندر بیت اللہ تو بیت المقدس تو 7 آسمانہ تو اتلا سفر، اے سارا سفر کر کے مشاہدات کر کے میں واپس ایک رات دے جھٹ دے اندر آ گیا۔ والا ایک کوئی عقل منیند ہے، ایک کوئی گل سمجھ آ سکتی ہے کہ ایک بندہ ایک رات دے اندر اتنا سفر کر لوے، اے بھی بھلا سچ ہو سکتا ہے؟ دیکھ یار تو جو آدھا میرا ساتھی ایڈا سچا تے ایڈا سچا ہے، دیکھ یار کیویں دیاں گلاں پیا کردا ہے۔ کمال دا جملہ ابو بکر صدیق نے فرمایا ہے تے اللہ دی قسم صداقت والی صفت نو وصول کر لیا ہے۔ اور کمال دا جملہ کیا دینے اے ابو جہل سن لے، اگر تو آکھے جو تو اس طرح اتنا بڑا سفر رات دے اندر کر کے آگئے، اللہ دی قسم اس تو بڑا جھوٹ کوئی نہیں۔ تے اگر میرا محمد آکھے کہ سارے سفر میں ایک رات دے اندر کر کے آگیا، اللہ دی قسم کائنات دا اس تو بڑا سچ کوئی نہیں۔ اللہ صدیق کسے نو آکھیا جاندا ہے؟ یہ رب بغیر کسی تاخیر کیتے، بغیر کسی تعامل دے، بغیر کسی تردد دے محمد کریم دی تصدیق کردہ جاوے تے تصدیق کردہ جاوے۔ اس واسطے اللہ نے ان لوگوں نو معیار بنا دیتا ہے کہ ان دے اندر صداقت ہے تا اعلیٰ درجے دی ہے۔ تائیں تا اللہ نے قرآن دے اندر سورت حدید دے اندر اعلان کیتا ہے ہم الصدیقون، او لوگو میرے محمد دے سارے صحابہ صدیق ہیں، پر ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ تھوڑی سی آواز کھولو ذرا، تھوڑی سی آواز کھولو یار۔ اللہ صدیق اکبر ہے، ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ اس واسطے ساتھیو پیغمبر کریم دے کمالات نو حاصل کرنے والے، پیغمبر کریم دے کمالات نو اپنے اندر سمیٹن والے اے صحابہ کرام دی جماعت ہے۔ اللہ نے اسے واسطے انہاں نو معیار بنایا ہے۔ اور یاد رکھو ساتھیو ایک کمال محمد رسول اللہ دا نہیں، جیڑا بھی کمال ہے میرے پیغمبر دا صحابہ کرام نے وہ حاصل کیتا۔ دیکھو تا صحیح اللہ دا قرآن کے آخری ہے محمد الرسول اللہ، محمد
محمد کریم اللہ دا رسول ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ محمد کریم اللہ دا رسول ہے سارے کو صلی اللہ اور درود پرسو تا اللہ دی رحمت آسی ہے نا پتہ نا دنو اللہ دے نبی نے کیا فرمایا من صلی علیہ مراتن صلی اللہ علیہ عشر مرات ایرا بندہ میرے ہوتے ایک دفعہ درود پڑھ دے اللہ اس تے 10 مرتبہ رحمت نازل کر دے اللہ ہے اور ایک اور حدیث سنو ذرا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ بھی تواڈے وچوں جنت دے اندر اپنے عملہ نال نہیں جا سکدا توجہ بھائی توجہ کوئی بندہ متا کوئی خوش ہوئے یار میں قاری صاحب ہاں میں متقریر کر لینا جی میں علامہ صاحب ہاں تے میں مولانا صاحب ہاں میں تہجد گزارا تے 5 وقت نمازی ہاں میں عورت بڑی نیک ہاں تے میں فلاں کر دیاں تے پردہ بڑا کر دیاں تے گلے نہیں کر دی تے فلاں میری صفت ہے انہاں صفتاں تے خوش نہیں ہونا یا رسول اللہ کیوں اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو انہاں عملہ نال جنت نہیں جامنا یا رسول اللہ وقت کی میں جنت جامنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنت کے بندہ تا جاوے گا کہ اللہ دی رحمت ہوئے گی اللہ دی رحمت دے نال تسا جنت جاونا ہے صحابہ نے پوچھا بلا انت یا رسول اللہ تے تسا مت کیویں یا رسول اللہ جنت ویسو اللہ دے نبی نے فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت من او میرے صحابہ میں محمد بھی اپنے عملہ نال جنت نہیں ونجنا میں جنت تاں ویسا جو میں محمد تے اللہ دی رحمت ہو سیتا رحمت نال جنت ونجنا ہے تے رحمت دے نزول اور رحمت دے حصول دا ذریعہ ہے درود پاک سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو انہوں پڑھن دی توفیق دے وے اللہ حدیث یاد آگے یار موضوع تو صحابہ والا ہے بات سنے ذرا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت مؤذن آتا اللہ اکبر اور سنن والے قولو مثل ما یقول المؤذن جس طرح مؤذن آکھ رہے تو بھی انہیں آکھ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ تو بھی انہیں جملہ آکھ مؤذن دے اشہد ان محمد رسول اللہ تو بھی انہیں جملہ آکھ مؤذن دے حی علی الصلاة تے تو کیا آکھ جی لا حول ولا بہت اچھے لا حول ولا قوت الا باللہ اے جملہ تو آکھ حی علی الفلاح تو اے جملہ آکھ اس تو بعد مؤذن آدھا اللہ اکبر تو بھی یہ جملہ آکھ مؤذن آدھا لا الہ الا اللہ تو آکھ بولو ذرا تسا بولو اس دفعہ مؤذن آدھا لا الہ الا اللہ تسا کیا آکھو ہاں کئی شہدے آدھے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ دے نبی دی دسی حد تو اگے نکل جاونا اے ایمان نہیں یاد رکھو اے دین نہیں جتھے میرا پیغمبر روکے اتھے رک جا اسے طرح اتباع ہے اللہ اچھا مؤذن آدھے کہ جی تم لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ پڑھ اس تو بعد اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیرا بندہ درود پڑھ دے درود پڑھ کے صلی اللہ علیہ الوسیلہ تے اللہ دے کول میرے واسطے وسیلے دی دعا منگ دے او آندھی نہ تو
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. اچھا یہ رب بندہ یہ دعا پڑھ دے، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حلت له شفاعتی او کما قال وجبت له شفاعتی او کما قال علیہ السلام. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ اذان دا جواب دیون تو بعد درود چا پڑھے وقت اے دعا چا پڑھے اس واسطے میں محمد دی شفاعت واجب ہو گئی ہے. اللہ اس واسطے درود ویسے بھی کثرت نال پڑھیا کرو، اذان تو بعد کثرت نال اذان تو بعد پڑھیا کرو. ایسے تہاڈا معمول ہونا چاہیے مسلمانوں تہاڈا معمول ہونا چاہیے فجر دی نماز تو بعد بھی 10 دفعہ درود اور مغرب تو بعد بھی 10 دفعہ درود پڑھ کے تو دیکھو اللہ دی قسم ہے تہاڈے دلاں دے اندر محمد کریم دی محبت اتنی بڑھ جائے گی کہ تانوں مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. کرے سو عمل سارے کیتا کرو عمل، اللہ عمل دی توفیق دے. اچھا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد کریم اللہ دا رسول ہے. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. او میرا پیغمبر تے اس تیرے نال رمن والے جتنے بھی صحابہ کرام انہاں دا حال ہے کہ تے آپس دے اندر تا بڑیاں محبتاں کر دینے، دشمن دے مقابلے دے اندر بڑے سخت ہوندے نے. میرے پیغمبر تو انہاں نو ویکھا کر تراہم رکعا سجدا. میرا پیغمبر تینوں جس وقت بھی نظر پاونے تے تیری نظر آونا ہے رکوع پہ کر دے ہو سن یا سجدے پہ کر دے ہو سن. کیوں؟ اس واسطے کہ تو بھی رکوع والا نبی ہے، تو بھی سجدے والا نبی ہے. تیرے اے والیاں صفتاں اپنے اندر کاپی کر کے نقل کر کے دنیا دے امام بن گئے نہیں. اے میرا پیغمبر تراہم رکعان سجدا تے متا کوئی سوچے یار انہا رکوع سجدے نال صحابہ کرام دی لالچے ہوئے یار ساڑے دانے ود ونجن فصلہ چنگیاں ہو ونجن ساڑے جانور ود وجاون سانو فلانا مالی فائدہ ہو جائے. اللہ فرمائے نا دلان دے حال میں جاندہ. اے رکوع سجدے تے باتا جدہ بھی کر دینے یبتغون فضلا من اللہ ورزوانا. انہا دی منشائے ہوں دیئے یار ساڑے تے ساڑا اللہ راضی ہو جائے. اللہ صحابہ اکرام رو معیار کیوں بنایا ہے؟ ہر معاملے دے اندر صحابہ اکرام دی نیکی ساری دنیا تو افضل ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لو ان انفق احدکم مثل احد ذہبا. اگر تواڈے وچوں کوئی بندہ احد پہاڑ دے برابر سونا صدقہ کرے اور میرا صحابی ایک مٹھ یا ادھی مٹھ ایک جو دا اللہ دے راستے تے صدقہ کرے اور بعد چاور والے ہو تو سب میرے محمد دے صحابہ دی او مٹھی بھر جو صدقے دا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج بیٹھ کر کیمرہ لگا کر 15-20 بندے سامنے بیٹھا کر کتابیں رکھ کے لوگوں کو ورگلانا صحابہ سے دور کرنا بڑا سوکھا کام ہے. لیکن اللہ دی قسم اے پوسن آسن قبرہ تے پوسن خبرہ پتہ تا چل سی جس وقت بندہ اللہ دی عدالت جو پہنچ سی اللہ آکسی سونا بندیا تو بڑا انجینئر ہے، تو بڑا سکالر ہے، تو بڑا پروفیسر ہے، تو بڑا لیکچرر ہے، تو بڑا عالم مولوی بنتا پھرتا ہے اور نبی کے صحابہ سے لوگوں کو دور کرتا پھرتا ہے. سن لے تو ساری زندگی کے اعمال پیش کر تو میرے نبی کے صحابہ کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ نے صحابہ کرام انہوں معیار بنایا ہے. ہر موڑ دے اندر نبی دے صحابہ معیار. ایمان ہووے تا معیار صحابہ، عمل ہووے تا معیار صحابہ، صداقت ہووے تا معیار صحابہ، عدالت ہووے تا معیار صحابہ، جہاد ہووے تا معیار صحابہ، حج ہووے تا معیار صحابہ، نماز ہووے تا معیار صحابہ، گھر دے معاملات ہوون تا معیار صحابہ. اللہ نے طاعت فرمایا لوگو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ
سبیل المؤمنین نولیہ ما تولا ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد دی حدیث ہے، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ پاک نے ساری دنیا دے لوگاں دے دلاں دے اندر جھاتی پا کے اپنی قدرت نال جھاتی پا کے ویکھے تے نظر ماریے، غور کیتا تے تلاش کیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ دے نبی نے فرمایا، فوجدا قلب محمد خیر قلوب العباد، اللہ پاک نو ساری کائنات دے لوگاں دے دلاں نالوں بہتر دل لگا تا محمد کریم دا دل لگا ہے۔ اس تو بعد فرمایا اللہ پاک نے اس نو اپنے نبوت واسطے تے رسالت واسطے مخصوص چا کیتا ہے محمد کریم نو۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وقت اللہ پاک نے دوبارہ نظر دوڑائیے محمد کریم تو بعد لوگاں دے دلاں دے اندر نظر دوڑائیے، توڑے میرے دل بھی اللہ ویکھے نے، توڑے میرے مشائخ دے دل بھی اللہ ویکھے نے، محدثین دے مفسرین دے دل بھی اللہ ویکھے نے، ڈاکٹراں تے انجینئریاں دے دل بھی اللہ پاک نے دیکھے نے، عربیاں تے عجمیاں دے دل بھی اللہ نے ویکھے نے، بہت سار تابعین تے تبع تابعین دے دل بھی اللہ نے ویکھے نے، سارے بڑے بڑے ائمہ مجتہدین دے دل بھی ویکھے نے۔ اللہ دی قسم ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے، اللہ پاک نے سارے لوگاں دے دلاں نو ویکھن تو بعد میں محمد واسطے میرے صحابہ نو چن لیا ہے۔ کیوں؟ صحابہ دے نال دا دل کہنجیا نہیں، صحابہ دے نال دا تقوی کہنجیا نہیں، صحابہ دے نال دی اللہ دی رضا کہنجی نہیں، صحابہ دے نال دا عمل کسے جیا نہیں، صحابہ کرام دے نال دا پیغمبر کریم نو جرا پیغمبر کریم دی وجہ تو جرا شرف حاصل ہویا، او شرف کسے نو حاصل نہیں ہویا، تا واسطے اللہ پاک نے انہاں صحابہ نو امت واسطے معیار بنا دیتا ہے۔ اچھا ایک گل دسو جی، میری طرف دیکھیں ذرا، ایک کتاب کہندی ہے اللہ دی، تواڈے چوں کوئی بندہ کھڑا ہو جائے اور مینوں دسے ایک کتاب اللہ دی تساں اکھیاں نال ڈٹھیے اتر دی، کوئی بندہ اس بات کی گواہی دے دے، اس بات کی قسم اٹھا کے بتا دے بھئی ایک کتاب اللہ دی قسم ہے میں اکھیاں نال ڈٹھا ہے اس نو اتر دا، تو جو ہے کوئی بندہ؟ ایک بات۔ دوسری گل، حضرت محمد الرسول اللہ دے رسول ہند، انہوں نے اللہ دی وحی آندی رہی ہے، منیندے ہو تو کوئی بندہ کھڑا ہو جائے اور وہ آکھے میں اکھیاں نال ڈٹھا ہے محمد کریم تے اللہ دی وحی اتر دی ہوئی، کوئی بندہ ہے ہم میں سے؟ کوئی نہیں ہے۔ کوئی بندہ اے دسے اے جڑیاں ساڈے علماء حدیثاں بیان کریں دین، یا بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، مسلم وغیرہ وغیرہ حدیث دیاں کتاباں نے، انہاں دے اندر حدیثاں بھریاں پئیاں نے، کئی ہزار حدیثاں نے، تواڈے جو کوئی بندہ اٹھ کے آکھے میں انہاں کناں نال محمد کریم دی زبان وچ اے حدیثاں سنیاں؟ کوئی ہے ایسا بندہ؟ ایک گل سمجھ آنی پیان؟ ہن اگلی گل سمجھو ذرا، قرآن اترے، اللہ دی کتاب ہے، تواڈے میرے وچوں کوئی گواہ کوئی نہیں، قرآن اترن دا گواہ اگر ہے تا صحابہ اکرام ہیں، صحابہ کو ہٹا دو، اللہ دی قسم ہے تواڈا قرآن دا حق ہونا ثابت نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ صحابہ کو نکال دو، رسول اللہ کی رسالت بھی ثابت نہیں ہو سکتی، صحابہ اکرام نو درمیان چو کٹ دیو، حدیث بھی بچ، قرآن رسول حدیث، اے ہی اسلام دی عمارت، اگر ایک گر جاوے دسو تیرا دین بچ سکتا ہے؟ ایدہ مطلب ہے ہویا صحابہ نو منے سی تا دین بچ سی،
کیوں؟ صحابہ گواہن قرآن دے نازل ہوون دے، صحابہ گواہن محمد دی رسالت دے، صحابہ گواہن پیغمبر دی حدیث قولی فعلی تقریری دے، صحابہ کرام نو کر دیو درمان چو، نہ قرآن بچدا ہے، نہ حدیث بچدی ہے، نہ مذہب بچدا ہے، اس تو بعد لادینیت ہی بچ جاندی ہے، انسان پھر بے دین ہو جاندا ہے، کیونکہ صحابہ نو نہ منو تو دین بچدا ہی کوئی نہیں۔ اور سنو رسول اللہ دے دور تو گال میری غور نال سننی ہے ذرا، رسول اللہ دے دور تو لے کے اج تک پہلا وار جڑا کیتا جاندا ہے وہ صحابہ تے کیتا جاندا ہے۔ قرآن دے پہلے پارے دے شروع دے اندر ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے نا کہ تم بھی صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ جس طرح یہ لوگ لے آئے ہیں صحابہ کرام، تو آگے سے کہتے ہیں اسا ان پاگلاں اور ایمان لے کے آؤ، صفحاء ان پاگلوں کی بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے، یعنی انہاں صحابہ نو معاذ اللہ بے وقوف آ کے ایک گل باور کراون دی کوشش کی تھی یہ بھئی اے صحابہ کرام سارے معاذ اللہ بے وقوف ہیں، انہاں دی گل دی کوئی قدر کوئی نہیں، کوئی اہمیت کوئی نہیں، پہلا وار صحابہ تے کیتا جا رہے ہیں۔ اللہ نے قانون چا بنایا لوگو تہاڈا ایمان میں قبول کرے سائیں تاں جو تہاڈا صحابہ دی طرح ہو سی تا۔ ہاں اس واسطے یاد رکھو اگر کوئی بندہ آپ کو صحابہ کے بارے میں بدگمان کرنا چاہتا ہے تو سن لو اس بندے کو تو چھوڑ دو، کبھی صحابہ کو نہ چھوڑنا۔ صحابہ کو چھوڑو گے قرآن چھوٹ جائے گا، صحابہ کو چھوڑو گے حدیث چھوٹ جائے گی، صحابہ کو چھوڑو گے نبی چھوٹ جائے گا، دین چھوٹ جائے گا، پلے کچھ بھی نہیں بچے گا، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ گلہ سمجھ آنی ہے پہیاں ہے؟ صحابہ نو اللہ نے معیار کیوں بنایا ہے؟ ہر نیکی دے اندر پہلا نمبر ہے صداقت ہوئے، انصاف ہوئے، ادائے ہے۔ انصاف کی بات دیکھو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے اٹھ ودے چر دینے، گل سمجھنا ذرا، انصاف دیکھو یار، حضرت عمر جا رہے نے تے اٹھ ودے چر دینے مسلمانہ دے، انہاں اٹھاں وچوں ایک اٹھ بڑا موٹا تازہ تے فربا موٹا جا اٹھ ہے، حضرت عمر نو بڑا پسند آیا، خوش ہو گئے، تو فرمایا یا اے اٹھ کہندہ ہے بڑا سونا اٹھ ہے۔ اور کر دے رہا انصاف کی بات کر رہا ہوں، اکھے جناب اے توڑا بیٹا جیرا عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ اے اس دا اٹھ ہے، میرے پتر دا اٹھ؟ اکھے جی جی توڑے پتر دا اٹھ ہے، سڈو میرے بیٹے نو۔ حضرت عبداللہ بن عمر نو بلایا گیا، او عبداللہ جی لبیک و سعدیک یا ابا، اے میرے ابا جی حکم فرمائے۔ ابا جی آکھن لگے اے اٹھ تیرے؟ اکھے جناب جی میرے۔ کتھو لے آئی؟ اکھے جی اپنے پیسے کٹھے کر کے تے شوق دا لے آم۔ اکھے جناب جس وقت میں لے آئی تے بڑا کمزور تے لاغر جے آئی، تو میں اس جگہ تے آکے انہاں اٹھاں دے نال انہوں بھی چھوڑ دیتا ہے جتے عام مسلمانہ دے اٹھ چر دے ہوندے نے چراگاہ دے اندر، اتھے آکے میں چھوڑ دیتا ہے، لیکن چند دنہ دے اندر دی صحت والا پئیے تے موٹا تازہ ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نونو آکھن لگا بیٹا عبداللہ اکھے جناب موٹا تازہ ہو گیا ہے، انہوں ویچ کے تے میں ذرا نفع کمال ایسا۔ حضرت عمر دا انصاف جاگ اٹھا تے فرمایا میرا بیٹا جتھے لوگاں دے اٹھ ودے چر دیاں اتھے نال ایک امیر المومنین دے پتر دا اٹھ بھی آ گیا ہے، تے جیرے چرامن والے بندے ہیں انہاں ضرور دماغ دے اندر ایک گل آندی ہو سی یار اے جو بادشاہ سلامت دا پتر دا اٹھ ہے اے دا خیال زیادہ رکھا، انہاں زیادہ خیال رکھے تے تیرا اٹھ موٹا ہو گیا ہے۔ سن لو میرا بیٹا اے گل انصاف دے خلاف ہے، میں عمر دے دور دے اندر بے انصافی ہو ونجے ڈھک دی کوئی نہیں۔ جی ابا جی حکم کرو وقت میں کہ کرا؟ فرمایا انج کر اے اٹھ ویچ، اے دے پیسے مسلمانہ دے بیت المال جمع کروا دے تاکہ انصاف تے چوٹ نہ لگ جائے۔ تانو آکھے جی معیار کیوں بنایا صحابہ نو؟ ایک دفعہ مال غنیمت دے اندر
بہت ساری خوشبو آ گئی، کستوری یا کوئی خوشبو وغیرہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او جیری مجاہدین دے درمیان مال غنیمت تقسیم کیتا جاندا ہے اس طریقے نال تقسیم کرن دا ارادہ فرمایا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن لگی امیر المومنین اے میرے سر دے تاج او میرے خامد مینوں بڑا شوق ہے تساں انج کرو جی مینوں اجازت دیو میں برابر برابر تقسیم کریں دیاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تو ٹھیک پیا دیئے پر میری گل بھی تا سن لے. کہ جی کیری گل سن لوا کہ جس وقت تو خوشبو تقسیم کر سی تیرے ہاتھ نال جیری خوشبو لگنی ہے او خوشبو لوگاں نالوں زیادہ ساڈے حصے چا جائے گی. اے انصاف دے خلاف ہے. میں عمر انصاف دے خلاف گل برداشت نہیں کردا. اے گلاں نہیں جو اللہ صحابہ نو معیار بنایا ہے. عدالت دا میدان تا صحابہ دا پہلا نمبر ہے. صداقت دا میدان تا صحابہ دا پہلا نمبر ہے. اگلی تیسری گل سن لے حیا دا میدان آیا تا صحابہ کرام دا پہلا نمبر ہے. اللہ دے پاک پیغمبر اے جے میری طرح دیکھو ذرا انج ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے نے انج پنڈلی تو کپڑا مبارک بھی ہٹے ہوئے ہے. دروازہ کھٹ گیا اللہ دے پاک پیغمبر دا. اللہ دے نبی دی زوجہ عائشہ صدیقہ نال بیٹھی ہوئی ہے. دروازہ کھٹ گیا ہے تے دروازہ کھٹکاون والا کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے. اللہ دے نبی نے اجازت دیتی ہے ابو بکر آئے گل کیتی گل کر کے اللہ دے نبی ان ٹیک لگا کے بیٹھے نے گل کیتی ہے تے واپس چلے گئے. تھوڑی دیر بعد وقت دروازہ کھٹ گیا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھے من دکل باب کون ہے دروازہ کھٹکاون والا؟ انا عمر یا رسول اللہ میں عمر. اجازت ملی تے اللہ دے نبی ٹیک لگا کے بیٹھے نے انہاں بھی گل کیتی تے واپس چلے گئے. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹ گیا. اللہ دے نبی نے فرمایا پتہ کرو کون ہے دروازہ کھٹکاون والا؟ کہ جی جناب عثمان بن عفان ہے. اللہ دے نبی فوراً سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. یہ کپڑا بھی ٹھیک کر لیا ٹینشن ہو کے بیٹھ گئے. عثمان بن عفان کو اجازت دیتی ہے. عثمان بن عفان آ گیا ہے. اللہ دے نبی نے او دی گل سنی ہے تے او بھی چلا گیا ہے. گھر والی بیٹھی ہے پردے دے اندر آکھن لگی یا رسول اللہ گل سمجھ نہیں آئی. میرا ابا آیا تو سینج ٹیک لائی رکھی ہے کپڑا بھی اتے کیتی رکھے ہے. تساں گل سنیے تے میرا ابا چلا گیا ہے. عمر بن خطاب آیا تے انج کر کے تساں تشریف رکھیے او چلا گیا ہے. عثمان دی آمد تو پہلے تساں تندرست ہو کے بیٹھ گئے ہو. یا رسول اللہ گل سمجھ کوئی نہیں آئی. اللہ دے نبی نے فرمایا او میری زوجہ عثمان دا حیا میں کیوں نہ کرا؟ عثمان چلدا زمین تے ودا ہوئے عرشاں والے فرشتے آسماناں والے فرشتے آسمان تے عثمان دا حیا کر دینے. جس وقت دی بیعت کی تھی عثمان نے توجہ کر دو اللہ دی قسم ہے ہر موقع تے صحابہ دا پہلا نمبر معیار تاں بنے نے صحابہ ہر معاملے دے اندر پہلا نمبر. جس وقت صحابہ حضرت عثمان نے اسلام دی بیعت کیتی تے کلمہ پڑھیا ایمان قبول کیتا تے دل وچ سمایا ایمان نو. یقین کیجئے مورخین نے لکھا ہے اس وقت تو لے کے اپنی شہادت تک حضرت عثمان نے اپنا سجا ہاتھ شرمگاہ نو نہیں لایا. معیار ہے معیار. کیوں؟ تو سکولوں دے اندر جاون تو پہلے سوچ دے ہو میرٹ کیا ہے رزلٹ کیا ہے معیار کیا ہے آؤٹ پٹ کیسی ہے ان کا کتنا پرسنٹ رزلٹ آتا ہے. اے ساریاں گلاں تے نظر مار دے ہو تے تاں جا کے اپنے بچیاں نو ایڈمٹ کراندے ہوندے ہو. تے آؤ نظر میرے محمد دی درسگاہ وی ویکھ لو. میرے محمد نے صفا دے چبوترے دے اندر رہن والے انہاں لوگاں نو یا صحابہ کرام نو او جیڑی تربیت دتی ہے تے تعلیم دتی ہے او جیڑی انہاں دی پرورش کیتی ہے انہوں نے ادب سکھائے نے انہوں نے جیری چیزاں سکھائیاں نے. اللہ دی قسم اتنا اعلیٰ درجے دا نظام اللہ دے نبی نے سکھایا ہے کہ ساری دنیا ایک دوسرے تے چڑھ کے اچھے ہون دی کوشش کرے پر محمد دے صحابہ دے پیراں دے تلے لگن والی مٹی دے نال وی رل. گل سمجھ آندی پئی اے؟ ہاں. کتنا ٹائم ہو گیا جی؟ گھنٹہ تھی ہونا ہے
ہوں بس کراں جی بس کراں میرے خیال ہے اللہ گھنٹہ پورا کراں یہ آتے ہیں 9 گھنٹہ کے پہلے یہ 50 بجو نا ساڑھے 1 گھنٹہ بھی تو یہ بڑی گل ہے بہرحال مقصد دیکھیں یہ میری بات اصل یہ بات سنیں میں مشورہ دے رہا ہوں ساتھیوں کو جو آپ کے منتظمین ہیں ہم اپنی مسجد میں الحمدللہ سالانہ پروگرام کراتے ہیں اور میرا معمول یہ ہے بے صرف ایک خطیب بلاتا ہوں بات گل سمجھنا ذرا استاد جی میں چھوٹی جی گل کر رہے ہیں توجہ نال ہکو خطیب بلینا ہوں مختصر جی تلاوت مختصر جی نعت اس تو بعد خطیب دی ذمہ ہے وہ گھنٹہ کرے 1.5 گھنٹہ کرے اس دی اپنی ول پاور ہے جتنی اللہ اس نے توفیق دے اس تو بعد وائنڈ اپ 2 گھنٹہ دا 1.5 گھنٹے دا پروگرام ہوندہ ہے تے چھٹی مینوں کئی حضرات آکھے جی 2 علماء ہونے چاہیے نے جی نعت خان ہی نال ہونے چاہیے نے تے میں انہوں نے پتہ کہ دسدا گل سمجھنا ذرا اے بیان سننا یا بیان کراونا اے نفلی عبادت ہے ایسے ہی ہے نا اے نفلی عبادت ہے دین اے جڑی محفلہ ہوندیاں نے نفلی عبادت ہیں انہاں نفلی عبادتاں دی وجہ تو فجر علی فرض نماز رہ ونجے تا کوئی فائدہ کوئی نہیں گل سمجھ آئی نے اللہ ایک بندہ ہے صحابی رسول ہے فجر دی نماز تے ایک دن بھی نہیں آیا دوسرے دن بھی نہیں آیا اللہ دے نبی نے پیغام بھیجے ایک روایت جاندہ کہ حضرت عمر دا دور ہے ایک روایت جاندہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دور ہے اللہ دے نبی نے پیغام بھجوایا یا حضرت عمر نے پیغام بھجوایا بھئی فلاں بندہ فجر نماز تے نہیں آیا او دی زوجہ دسیا جناب یا رسول اللہ پوری رات و نفل پڑھ درے ہے تے ہون نماز دے ٹائم تے اکھ لگ گئی ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نو دس دے ہو اے تیرا پوری رات عبادت کرن دا ککھ بھی فائدہ کوئی نہیں جو فجر دی نماز رہ جائے تھا سمجھ آئی تو بہرحال میں ترغیب مشورہ یہ دے رہا ہوں آپ کریں دینی پروگرام ہونے چاہیے اس سے اویئرنس آتی ہے دین کی سمجھ آتی ہے یہ ساری باتیں بالکل اٹل ہیں اس کا انکار نہیں ہے لیکن اس کو شارٹ کریں اس کو مختصر کریں یا دن کے ٹائم میں کریں لیکن وہ کام کاج کی وجہ سے لوگ شمولیت نہیں کر سکتے عذر ٹھیک ہو گیا سمجھ آ گئی لیکن اس کو ویری شارٹ تاکہ نماز کے عشاء کے بعد 1.5 گھنٹے کے اندر اندر پروگرام سمٹ جائے بس اس کے بعد دین کا پیغام بھی پہنچ جائے اور لوگ جو ہے فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ سکیں کل سمجھ آندی پئی نے یہ میری رائے جی باقی فیصلہ تہاڈا اپنا ٹھیک ہے اجون بس کراں کہ کراں ولے نماز پڑھو جماعت نال جیرے بندے ارادہ کیتی بیٹھے ہو 100% کسے انشاءاللہ جماعت نال نماز پڑھساں ہاتھ کھڑے کرو اللہ سارے انو با جماعت نماز نصیب فرمائے ایک کمال دی حدیث یاد تو انو سلامہ یار گل یاد آ گئی اللہ دے رسول صلی اللہ او بولو میں نے استاد فرمیندے پہن بھئی بول دے نہیں ہوندے پتہ تا میں نے میں آندہ مطا بول پو جو گرمی تے نیندہ تاندی نہیں تو چلو جاگ پوسو اچھا توجہ نا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ نہ سنی حدیث جیرا بندہ رات عشاء دی نماز با جماعت اہتمام نال پڑھے وقت فجر دی نماز بھی اہتمام نال پڑھے اللہ دے نبی سونے فرمایا اے رات پوری ستا راوے اللہ تعالیٰ لکھ دیندہ ہے اس پوری رات عبادت کی دیئے چیرا سوکھا کام ہے عشاء پڑھ جماعت نال چپ کر کے سو جا اور وقت فجر دی نماز جماعت نال پڑھ پوری رات عبادت دا ثواب ٹھیک ہے اس واسطے انہاں چیزاں نو کوشش کیتی کرو دینی محفلان ضروری ہے لیکن جماعت اس تو بھی زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر علیک بالجماعت اے ابو ذر جماعت کدی نہ چھوڑے اب عرب میں جاؤ نا آج بھی عرب میں اللہ آپ کو لے جائے مکہ مدینہ عرب میں جا کے دیکھو یقین کرو ریگستان پر روڈوں پر حالانکہ وہ بڑے امیر کبیر لوگ ہیں اکثر ان کے بڑا پیسہ ہے بڑی دولت ہے ان کے پاس بڑی وی وی آئی پی گاڑیوں میں وہ ایئر کنڈیشن گاڑیوں کے اندر سفر کر رہے ہوتے ہیں لیکن نماز کا ٹائم ہوتا ہے نا تو روڈ کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کڑک دی ہوئی دھوپتے کھڑے ہو کے 2 بندے جماعت کرا کے نماز پڑھ دے ٹھیک ہے جماعت نہیں چھڑیں دے ساڑے والے لوگ کے کریں دے جماعت نال پڑھ دے ہی نہیں ہوں تو ساں کہہ سو جی محلے دی مسجد نماز جماعت دوجی کرا سکتے ہیں کہ نہیں تو نو کرا سکتے کیوں جی
محلے والی مسجد دوجی جماعت نو کرا سکتے. امام حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ یہی ہے کہ نہیں کرائی جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت کا مقصد کیا ہے کہ لوگ جمع ہو کر اللہ کی عبادت یہ فرض ادا کریں. جس وقت ہوئے بھئی یہ مرضی ہے جماعت کرائی بنیں وقت مولانا صاحب لگے کھلوتے ہو سن اساں سارے بیٹھے ہوتا اپنی جماعت کر بساں چل رہی. ہاں اصل جمعیت کا اور جماعت کا اور اجتماعیت کا وجود ہی مٹ جائے گا. اس لیے فرمایا کہ مقامی طور پر کوئی بندہ دوسری جماعت نہ کروائے، لیکن اگر آپ سفر میں ہیں، گھر سے دور ہیں، باہر ہیں، دو بندے بھی ہیں، چپ کر کے جماعت کرا لے. کرے سو جماعت نال نماز پرسو نہ تے ولے علی تے پرسو نہ انشاءاللہ. اچھا صحابہ کرام نو اللہ نے معیار کیوں بنایا ہے کہ صحابہ کرام ہر نیکی دے اندر اس اعلیٰ درجے تے گئے نے. اللہ تفصیل نہیں جان کرتا، مختصر اللہ دے نبی نے اعلان کیتا ہے مال دیو اللہ دے دین واسطے. اللہ مشہور واقعہ ہے لیکن اس کے آخری جملے بڑے عجیب ہیں، بڑے عجیب ہیں، وہی سنانا چاہتا ہوں پھر دعا کرتے ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ اسرت اور غزوہ تبوک دے موقع تے مال دی امداد کرو تاکہ جہاد تے جانے. اچھا صحابہ کرام دوڑے اپنا اپنا مال اپنی اپنی توفیق دے مطابق لے کے آئے. حضرت ابو بکر صدیق سارا مال اپنے گھر دا جمع کر کے گنڈڑی بن کے سر تے رکھ کے لے آیا تے جیرے کپڑے پائی ودائی او وچ لپیٹن تے وچ سٹن تے ٹاٹ والا چادر تے کپڑا ہوتے بن لے تے آ کے اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر پیش کر دیتا ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا میرا یار اے تے دسا کوئی باقی بھی چھوڑے یا کوئی نہ. صدیق اکبر آدھا یا رسول اللہ ڈیمانڈ تساں کیتی ہوئے تے میں مال گھر چا رکھا ابو بکر تا نہ ہویا. ڈیمانڈ تساں کرو حکم تساں کرو تے میں پیسہ تے مال گھر چا رکھا ابو بکر تا نہ ہویا. اس واسطے یا رسول اللہ سارا کچھ لے آیا. توجہ نال سننا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بڑی خوش ہو رہے نے. اتنی دیر تک جبرائیل امین آ گیا تے آکیا دے السلام علیک یا نبی اللہ. اے اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دے سلام من تواڈے تے. اللہ دے نبی نے ویکھیا ہے تجیری قسم دا لباس ابو بکر پائی ود ہے وہ لباس جبرائیل بھی پائی ود ہے. اللہ دے نبی حیران ہو گئے یار ایک ایک ہو گیا تو کیوں ٹاٹ دا لباس پایا ہے. جبرائیل دا یا رسول اللہ تسا مینوں دیکھ کے حیران ہوندے ہو ذرا اتے نظر اٹھاؤ نا. اللہ دے نبی نے یہ نظر اٹھائیاں اللہ نے آسمانہ دے پردے ہٹا کے نبی پاک نو وکھا دیتا. آسمانہ دے فرشتے بھی وہ لباس پائی ودے نے جیرا صدیق پائی ود ہے. اللہ جس وقت کیتے ایک گل ہون تو بعد ابو جبرائیل امین آدھا یا رسول اللہ ابو بکر صدیق نو آکھو اللہ پاک عرشاں تو بیٹھ کے تینوں سلام کہہ رہے ہیں. او ابو بکر تینوں اللہ دا سلام ہوئے. ابو بکر صدیق رومن لگ گئے یا رسول اللہ میرا نام لے کے اللہ پاک نے سلام دیتا ہے. ہاں اب ابو بکر تیرا نام لے کے اللہ نے سلام دیتا ہے. اکھے اللہ دے نبی نو جبرائیل آدھا یا رسول اللہ ایک پیغام ہی لے کے آیا اللہ دا. کیرا پیغام لے کے آیا یا رسول اللہ. ابو بکر صدیق دے کول پوچھو اے جنت مال اللہ دے نام تے تا قربان کیتا ہے اے قربانی کر کے کہ نہیں تو اللہ تے ناراض تا نہیں. اترضا کیا اس گل تے تو راضی ہیں جو تے سارا مال چا اللہ نو دیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق زاروں کا تار رومن لگ گئے تے آکھن لگے رضی تو ربی رضی تو ربی رضی تو ربی میں اپنے رب تے راضی ہاں سارا مال لٹا کے بھی میرا رب راضی ہو جائے. او توجہ کر ساتھیا خودی کو کر بلند اتنا
خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خود خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اتنا اونچا مقام پیدا کر کہ عرشاں والا پوچھے اور اتنی دے مسلمانہ دس تو کیری گل چاہنا ہے, تیری کیری منشا ہے. اے مقام تا نصیب ہو سکتا ہے جو محمد دے صحابہ دے قدمہ دے اندر آ جا, صحابہ نو معیار من لے, صحابہ نو ترازو من لے, انہاں دے ترازو تے اپنے ایمان نو تول لے. اے کرنا تیرا کم ہے, اللہ دی قسم ہے اللہ پاک تیرا ایمان بھی قبول کر کے تینو جنت بھی عطا فرما دے گا. اللہ اکبر. کوئی گل سمجھ آئیے؟ لیٹ بیٹھے ہاں, مختصر انداز دے اندر تھوڑی بہت روٹیاں بھننے گلاں کیتیاں نے کیونکہ شان صحابہ ہی موضوع میرے ذہن وچ بھی ہے, لیکن بہت ساری گلاں جڑیاں پہلے خطیب کر چھوڑیاں او میں بھی کرنیاں او بھی چھوڑ دتیاں, شارٹ کٹ چند گلاں تواڈے سامنے کیتیاں نے. بھائیو اساڈے دین دے گواہ کون ہیں؟ آکھو صحابہ کرام. آخری جملے نے اساڈے دین دے گواہ کون ہیں؟ قرآن دے گواہ کون ہیں؟ سنت دے گواہ کون ہیں؟ تے پیغمبر دے گواہ کون ہیں؟ صحابہ. صحابہ نو کڈو تا انہاں چارے شیاں دا وجود مٹ جاونا ہے. جدو اے مٹ گئیاں تا تواڈا ساڈا دین نہیں بچ سکدا. اے دا مطلب اے ہویا صحابہ ہن تا ساڈا دین ہے. ٹھیک ہے. اللہ تو دعا ہے اللہ سانو صحابہ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سانو بھی انہی ایمان قبول کرن دی توفیق نصیب فرمائے جس طرح صحابہ کرام نے قبول کیتا ہے. اللہ تعالیٰ سانو ہدایت دا راستہ نصیب فرمائے. اللہ اساں سارے نو ہر بڑے چھوٹے فتنہ تو محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب فرما. اے اللہ دنیا آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما. اے اللہ نہ ہمیں ظالم بنا نہ ظالموں کے حوالے فرما. اے اللہ نہ ہمیں ظالم بنا نہ ظالموں کے حوالے فرما. اے اللہ جن ساتھیوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے, اہتمام کیا ہے, اے اللہ ان سب کی یہ محنت اور کوشش اے اللہ اپنی برگاہ میں قبول فرما اور سب کی اہل علاقہ کی اور منتظمین کی نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ دنیا آخرت کی خیر نصیب فرما. اے اللہ ہمارے مریضوں کو صحت اور عافیت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو بڑی چھوٹی بیماریوں سے محفوظ فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی النبی الکریم.